المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دین کا شوق لے کر، دین کا جذبہ لے کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں لے کر، جنت کا شوق لے کر اور جہنم سے بچنے کا حرص لے کر کے اپنے دلوں میں اس دینی مجلس اور اس کتاب و سنت کی تعلیم کی مجلس میں حاضر ہونے والے میرے خوش نصیب بھائیوں، آج بتاریخ 21 شعبان سن 1435 ہجری ہمارا یہ ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے جو رمضان ماہ صیام کے عنوان پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احسا اسلامک سینٹر حفوف کی یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ رمضان سے پہلے والے مہینے میں جو ہمارا اجلاس عام ہوتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے کا اجلاس عام طور پر رمضان سے متعلق ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ یاد دہانی کے طور پہ ہوتا ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ جب آئے گا تو کوئی نئی ہی چیز اسے معلوم ہوگی، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری باتوں کا اعادہ کیا جاتا ہے، بہت ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ کیونکہ ان کے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بھول جایا کرتا ہے، اور بلکہ اللہ کا دین ہی یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، اس لیے ہمیں یاد دہانی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے کبھی اس سے اکتاہٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح احکام دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صوم فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر مخاطب کیا۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں سے محبت ہے، ایمان والوں سے محبت ہے، اس لیے ایمان والوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے ان کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے خاص بندے ہو، تم میری یہ بات مانو، تم میرے خاص بندے ہو، تم اس بھلائی کو اپناؤ، تم ہمارے خاص بندے ہو، تم اس برائی سے بچو۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو کان لگا دو اپنا، غور سے سنو، اس کو غور سے سنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھلائی کا حکم دے رہا ہوگا یا کسی برائی سے آپ کو روک رہا ہوگا۔ اور جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، تو جہاں یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے ہمارے لیے، وہیں یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی ایسے کام کا حکم دیا جا رہا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے، کہ اگر آپ ایمان والے ہو تو ایسا کرو۔ تو گویا ایمان والے ہیں تو صوم رکھیں، صوم فرض کیا گیا ہے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، بے ایمان ہے، تو اللہ نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بھی ہمیں کہا کہ یہ بہت عظیم چیز ہے جس کو خصوصی طور پر تمہیں خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے، اس میں تمہاری مصلحت ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور تمہارے ایمان کو باعث بننا چاہیے، محرک بننا چاہیے کہ تمہارا ایمان تمہیں حرکت دے، تمہیں آگے بڑھائے، تمہیں حوصلہ دے، تاکہ یہ کام تم کر لے جاؤ۔ تو میرے بھائی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام کو لازم کیا گیا،
सियाम को फ़र्ज़ किया गया। यहाँ ये नहीं बताया गया कि कौन सा सियाम फ़र्ज़ किया गया, कब रखना है, ये नहीं बताया अल्लाह ताला ने। अगली आयत में उसे अल्लाह ताला ने बताया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु, जो आदमी इस शहर में हाजिर, इस महीने में हाजिर रहे तो वो इस महीने का सौम रखे। तो रमज़ान के महीने का सौम अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। आप ये जानें कि सौम तदरीजी तौर पर फ़र्ज़ हुआ है, जैसे कि सलात में जो है तदरीज रही, बहुत सारी तब्दीलियाँ सलात की हालत में भी हुई हैं, ऐसे ही सौम की हालत में भी हुई हैं। सलात में बड़ी बड़ी तब्दीली आप ये देखें कि जब इब्तिदाअन सलात जो है अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया तो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके सलात अदा किया करते थे, बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके सलात अदा किया करते थे। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने बदल के काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म दे दिया, तो एक तब्दीली हो गई। दूसरी तब्दीली ये कि पहले अज़ान के बग़ैर जमा होते थे, बाद में आप वो मशहूर हदीस जानते हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस कि उन्होंने ख्वाब में देखा, अज़ान के कलिमात उन्हें सिखलाए गए, उन्हें अल्लाह के नबी को बतलाया, उस पर मशवरा हुआ था और उसके बाद अज़ान के ज़रिए से मुसलमानों को जमा करना शुरू किया गया। तो ये दूसरी तब्दीली हुई। और तीसरी तब्दीली ये कि पहले सलात के अंदर बात कर लिया करते थे, जैसे कोई पहुँचा, चूँकि अज़ान होती नहीं थी, अज़ान के बग़ैर पहुँचते थे तो वक्त का अंदाज़ा लगाने में कुछ ना कुछ तो मसला हो ही जाता है, कोई पहले पहुँचा कोई देर से पहुँचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सलात शुरू कर दी है तो पहुँचते थे तो पूछते थे, अपने जो पढ़ रहा होता था उससे पूछते थे कितनी रकात हो गई, कितनी रकात हो गई। तो अगर वो कहता था एक हो गई है तो जल्दी जल्दी एक पढ़ के फिर शामिल होते थे, जल्दी जल्दी एक पढ़ के, दो हो गई तो जल्दी जल्दी दो पढ़ के शामिल हो जाते थे, क्योंकि तरतीब ही से पढ़ना था, तरतीब ही से पढ़ना था। बाद में तब्दीली क्या की गई कि नहीं, जो आए जिस वक्त पूछना नहीं है, बात नहीं करना है, डायरेक्ट शामिल हो जाओ और जो बच गया है उसे बाद में पूरा कर लो। तो ये सलात में तीन बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई। ऐसे ही सौम के मामले में भी तीन बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। एक तब्दीली तो ये हुई कि पहले सौम हर महीने में 3 दिन रखा करते थे, अल्लाह एक का 10 अता फरमाता है, 3 दिन रखो 30 दिन हो का सवाब मिल जाएगा। तो पहले ही तरीक़ा था कि हर महीने में 3 दिन का सौम रखते थे। और इसी तरह से सौम आशूरा भी रखते थे मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने सौम रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया तो वो मुस्तहब रह गया, फ़र्ज़ नहीं रहा, वो मुस्तहब रह गया। अब अगर कोई हर महीने में 3 दिन रखता है और सौम आशूरा रखता है तो गोया उसने पूरे साल सौम रखा, पूरे साल सौम रखा। तो ये एक तब्दीली हो गई। दूसरी तब्दीली ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इख्तियार दे रखा था, पहले इख्तियार दे रखा था अल्लाह ताला ने। यही आयत जो भी आपके सामने पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह ताला ने फरमाया उसी में आगे जाके वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, जो लोग ताकत रखते हैं वो एक गरीब को खाना खिला दें। तो इब्तिदाअन इख्तियार दिया गया था, शुरू में इख्तियार दिया गया था कि आप चाहें तो सौम रख लें और आप चाहें अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी गरीब को उस दिन के बदले खाना खिला दें। तो ये इख्तियार था इब्तिदा में। बाद में इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया कि अब अगर आपको खिलाने की ताकत है तो आप ऐसा नहीं करते कि चलो हर दिन के बदले खिला दो और ख़ुद सौम ना रखो, ऐसा नहीं। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अक्लमंद हैं, पागल नहीं हैं, अगर आप बालिग़ हैं, अगर आप सौम रखने की कुदरत रखते हैं, बीमार नहीं हैं, मुसाफिर नहीं हैं, या औरत को हैज़ नहीं आ रहा, या दूध पिलाने वाली नहीं है, या जो है बच्चे पेट में बच्चा नहीं है, कुदरत है सौम पे, अगर ये 4 चीज़ें आपके अंदर पाई जा रही हैं तो आपको सौम रखना ज़रूरी है, सौम रखना फ़र्ज़ है। तो ये तब्दीली हुई। पहले इख्तियार दिया गया था कि चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो, बाद में ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया और सौम लाजिम कर दिया गया। तो दूसरी तब्दीली हो गई। तीसरी तब्दीली सौम के मामले में ये हुई कि पहले तुलूए फ़ज्र हो जाने के बाद से सौम रखते थे, दिन में सौम रखते थे और उसके बाद में जैसे दिन डूब जाए इफ्तारी करते थे, और जब तक जागते रहें तब तक खाने की इजाज़त थी, पीने की इजाज़त थी, बीवी से हमबिस्तरी की इजाज़त थी, जब तक जागते रहें।
اگر سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ ہم بستری کی اجازت، ساری چیزیں اس کے بعد منع ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ مدینے میں ایک اہم واقعہ ہوا، ایک صحابی تھے قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، وہ محنت کش آدمی تھے، محنت کے کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن بھر محنت کر کے آئے، گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن چلو پاس پڑوس سے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ بیوی نکل گئی تلاش کرنے، اور یہ جو ہے انہوں نے بستر پہ ٹیک لگایا، کمر سیدھا کرنا چاہا اور سو گئے۔ لوٹ کے آتی ہیں تو کہتی ہیں واہ خیبۃ لک، کہ ہائے ہائے بدبختی، اب سو گئے، اب تو کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا۔ تو نہ کھائے نہ پیے بیچارے، پھر ویسے ہی صوم رہ گئے۔ اگلے دن جو ہے دن میں بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، 2 دن سے بھوکے پیاسے اور محنت کا کام کرنے والے، غشی طاری ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ پھر وقت متعین کر دیا گیا۔ پہلے کیا متعین تھا؟ نیند متعین تھی، جب تک نیند نہ آئے کھاتے پیتے رہو، جب تک جاگ رہے ہو مغرب کے بعد سے کھاتے پیتے رہو۔ لیکن بعد میں ایسا نہیں کہا گیا سو جاؤ جاگو یا آپ کی مرضی پر ہے، آپ افطاری کر کے سو جاؤ۔ جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا تب تک آپ جب بھی بیچ میں دوبارہ بیدار ہوتے ہیں دوبارہ کھا سکتے ہیں، بلکہ باقاعدہ سحری کا حکم دیا گیا اور صوم وصال سے روکا گیا۔ یہ صوم وصال کیا چیز ہے؟ سحری تو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جو بوقت سحر کھانا کھایا جائے وہ سحری ہے، بوقت سحر کھایا جائے تو سحر کے وقت کھانا کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صوم وصال رکھتے تھے، یعنی آپ سحری کر لیے ایک دن اور اس کے بعد دن بھر آپ نے صوم رکھا، افطاری نہیں کیا، اگلے دن سحری نہیں کھائی، پھر آپ صوم رہ گئے، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کھائی، پھر صوم رہ گئے۔ لیکن آپ نے امت کو منع کیا، آپ نے کہا کوئی ایسا صوم وصال نہیں رکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ تو رکھتے ہیں، آپ ہمیں منع کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہیں۔ آج پیر صاحب سے کوئی کہہ دے، مولوی صاحب سے کہہ دے مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں اور خود کرتے ہیں، مولوی صاحب تو ایک دم جلال میں آ جائیں گے، پیر صاحب جلال میں آ جائیں گے، ہم سے پوچھ لیتے ہو، امیر صاحب غصے میں آ جائیں گے، ہم سے تم کو پوچھنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، آپ نے برا بھلا نہیں کہا اور آپ نے اس کی وجہ بتلائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، کون میرے جیسا ہے؟ اسی کو کچھ لوگ لے کے لے اڑے، کچھ ہمارے بھائی لے کے لے اڑے ایکم مثلی، کون تمہارے جیسا ہے؟ تم لوگ اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہو، تم لوگ اللہ کے نبی کو انسان کہتے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں، کچھ لوگ لے کے اڑ گئے اس کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی صاف صاف آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف احادیث اور خود یہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے بعض روایت کے الفاظ کے مطابق کہ ایکم مثلی فی ذالک، یعنی اس معاملے میں تم میں کون میرے برابر ہے، یعنی یہ خاص معاملہ ہے جس میں تم میری برابری نہیں رکھتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ کے نبی ہم اللہ کے نبی کی برابری نہیں کر سکتے، بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی کتنی شادیاں آپ کے لیے جائز تھی؟ آپ کے لیے گنتی نہیں تھی، ہمارے لیے 4 ہے، آپ کے لیے گنتی نہیں تھی، محدود نہیں تھی، بعد میں اللہ نے روک دیا۔ تو ہم اس معاملے میں آپ کے برابر نہیں ہیں۔ نبوت اور رسالت کا معاملہ اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خاص اللہ کا فضل تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، خصوصیات رسول بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو آپ نے کہا میں تم جیسا نہیں ہوں، میں کھاتا اور پیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں مانے، ضد دیکھیں، دینداری کا شوق کبھی کبھی غضب کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ رکھو، دیکھتے ہیں کتنا رکھتے ہو۔ آپ نے 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، یہاں تک کہ چاند نکل آیا، عید ہو گئی۔ آپ نے کہا اگر چاند نہ نکل آتا تو اتنا دن تک رکھتا کہ پھر تم جو ہے اپنی یہ جو سختی کر رہے ہو دین کے معاملے میں چھوڑ دیتے۔ یدع المتعمقون تعمقهم
جو لوگ تعمق کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں اور جو ہے اس طرح سے جس سے روکا جاتا ہے اس پہ اڑے رہتے ہیں، تو وہ یہ چیز چھوڑ دیتے، وہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں جو یسر اور نرمی ہمارے لیے اختیار کیا ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صلاۃ میں جس طرح سے کچھ تبدیلیاں ہوئیں ویسے صوم میں بھی تدریجاً صوم کی فرضیت ہوئی ہے، صوم کی فرضیت بھی تدریجی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صوم فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ صوم وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ بھی فرض فرمایا تھا، یعنی یہ ایسی زبردست عبادت ہے جو ہر زمانے کے لائق ہے، ہر قوم کے لائق ہے، ہر طرح کے فرد کے لائق ہے، سب کی مصلحت میں، اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر قوم سے چاہا، جبکہ انبیاء کی شریعتیں مختلف تھیں، کسی کی شریعت میں کچھ تھا، کسی کی شریعت میں کچھ تھا، لیکن صوم ایسی عبادت تھی کہ اللہ نے سب کو دیا، کتب علی الذین من قبلکم۔ دوسرا میرے بھائیو، اس سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ صوم پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کسی خاص بات کا حکم دیا جائے تو اس کو لگتا ہے یار مجھے اکیلے یہ بات کہی گئی اور میرے لیے کرنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا، وہ سوچتا ہے اکیلے کوئی کام کرنا دشوار لگتا ہے، لیکن جب بتا دیا جائے یہ کوئی اکیلے آپ نہیں کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہمارے شریک ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہاں کے سماج میں رہتے ہیں اور صوم میں پورے باہر نکل جائیں مارکیٹ میں تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ہوٹل کھلا ہوا ہے، لوگ جو ہے کھا پی رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ آپ کو صوم کی حالت نظر آئے گی، تو صوم رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے معاشرے میں جہاں ایسا نہ ہو، کچھ لوگ کھا رہے ہوں، کچھ پی رہے ہوں، کچھ اس میں صوم سے ہو، تو ان کے لیے صوم رکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھا، تم پہ اکیلے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، یہ گویا اللہ تعالیٰ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبادت وہ عبادت ہے جو تم سے پہلے کی امتیں بھی کر چکی ہیں، یہ عبادت آپ کو بھی کرنا ہے، جبکہ آپ کو ہم نے خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ کو ہم نے امت وسط بنایا ہے، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو ہم نے آخری رسول کی امت بنایا ہے، تم کو ہم نے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، تمہارے اتنے سارے فضائل ہیں، تو تم کیا ایسے ہی صوم رکھو گے جیسی پچھلی امتیں رکھتی تھیں کہ اس سے بڑھ کے رکھو گے؟ ظاہر بات ہے جس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، جس کا درجہ اور مقام بڑا، جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا ملتا ہے، یعنی ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والو تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حکمتیں اس میں اہل علم نے نکالی ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو، صوم کے ذریعے تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ صوم کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں تقوی کا تعلق آپ کو یہاں سمجھ میں آیا کہ یہ چونکہ ابتدا ہی ہوتی ہے نیت سے، ایمان سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ جب کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ایسا کر رہا ہوں، میرے رب نے کھانے سے روک دیا اس لیے میں رک رہا ہوں، میرے رب نے پینے سے روک دیا اس لیے میں پینے سے رک رہا ہوں، میرے رب نے شہوت سے روک دیا اس لیے میں شہوت سے رک رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نیت کے ساتھ کرتے ہیں، نیت کے بغیر نہیں کرتے۔ تو اور جب یہ نیت ہمارے پاس ہر وقت رہتی ہے، صبح سے شام تک ہمیشہ، چاہے ہم تنہائی میں ہوں چاہے لوگوں کے درمیان ہوں، کسی بھی حالت میں یہ نیت خالی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہم کو یاد رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری نگرانی فرما رہا ہے۔ تو پھر جب ایسی حالت ہوتی ہے تو یہی تقویٰ کی تو صورت ہے، یہی تقویٰ کی صورت ہے کہ ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس بندے کو پیدا ہو جائے، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے بندہ کسی بھی نافرمانی کے قریب
نہیں جائے گا، کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ چنانچہ جو ہے آپ دیکھیں کہ صوم کی حالت میں بندے کی اطاعت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک چھوٹا صوم ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ایک بڑا صوم ہے جو پوری زندگی کا ہے۔ پورا زندگی ہم صوم سے رہتے ہیں، یعنی اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا کرنا ہے، اور جس کو چھوڑنے کا حکم دیا اسے چھوڑنا ہے۔ تو پوری زندگی ہماری صوم کی ہے، وہ بڑا صوم ہے، اور یہ صوم اس کے مقابلے میں جو ہے چھوٹا صوم ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ایک شخص صوم رکھتا ہے تو صوم کی حالت میں جو ہے خون کا دوران کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں بتایا ہے، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے۔ تو جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو خون کی تیزی کم ہو جاتی ہے، تو شیطان جس سواری سے دوڑ رہا تھا، جب وہ سواری سست ہو جائے گی تو شیطان کا بھی چلنا پھرنا سست ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب شیطان کا اثر کم ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوگا، کیونکہ شیطان تقویٰ کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ رمضان اور غیر رمضان سب میں صوم کا فائدہ ہے، کیونکہ صوم رمضان میں تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن غیر رمضان میں جکڑا نہیں جاتا، لیکن صوم کا نفع موجود ہے۔ تو اگر کوئی غیر رمضان میں صوم رکھتا ہے تو شیطان کا اس کے اوپر اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کی سواری سست ہو جاتی ہے، خون کا دوران کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جب صوم کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اسے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو لٹاتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ بھی تقویٰ پیدا کرنے والا عمل ہے، اللہ کی پرہیزگاری والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ میرے بھائی ہدف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کیوں اللہ نے فرض کیا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ایک مقصد لے کر کے، تو جب کام پورا ہو جاتا ہے تو ہم یہ جانچ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہوا کہ نہیں پورا ہوا۔ تو ایسے ہی اللہ نے صوم فرض کیا، ہم نے رمضان کا صوم رکھا، اور اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کی جانچ کرنی چاہیے کہ جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صوم دیا تھا، ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا یا نہیں حاصل ہوا۔ تقویٰ پیدا ہوا، ہمارے اندر تبدیلی آئی، اللہ کا خوف آیا، اللہ کی نگرانی کا احساس آیا یا نہیں آیا، یہ ہمیں جانچنا بھی چاہیے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ صرف چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں جنہیں گنا جا سکتا ہے۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن۔ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینے کا صوم فرض قرار دیا؟ 1 مہینے کا۔ 12 میں سے 1، 360 دنوں میں سے 30 دن یا 29 دن، کتنا کم ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، سارا فضل اسی کا تو ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی، نعمتیں اسی کی دی ہوئی، زمین اسی کی، آسمان اسی کا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا کتنا کم ہے اور کتنا تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 12 مہینے میں سے صرف 1 مہینے کے صوم کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی 1 مہینہ میرے بھائیوں پورا نہیں، کتنا؟ آدھا۔ صرف دن میں رکھنا ہے، رات میں تو کھاؤ پیو، رات میں ساری چیزیں، تو وہ بھی 1 مہینہ میں آدھا رکھنا ہے، آدھا نہیں رکھنا ہے۔ اور وہ بھی آدھے میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر تو آدھا بھی سو کے گزر جاتا ہے، آدھے میں بھی آدھا ہو گیا۔ اللہ کا کتنا فضل ہے میرے بھائیوں، اور اس کے باوجود کبھی کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ فجر پڑھ کے سو جائیں اور ظہر میں اٹھیں، اتنی لمبی نیند آپ لے لیں، آدھی بلا محنت کے گزر گئی، تو آپ کے صوم میں کوئی فرق پڑے گا۔ صوم قابل قبول ہے، اس کے باوجود بھی صوم اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو آدمی اس حالت میں بیدار رہا، اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال رزق کماتا رہا، محنت کرتا رہا، جس کی بھوک زیادہ لگی، جس کو پیاس زیادہ لگی، اس کا درجہ ظاہر بات ہے بڑھا ہوا ہے۔
اس وجہ سے نہیں کہ تھکنے پہ ثواب زیادہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تھکو اتنا ثواب. ایسی بات نہیں ہے، جتنا تھکو اتنا ثواب نہیں ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ثواب ہے. بلا وجہ تھکنے والے، جیسے کوئی آدمی کہے نہیں چلو پیدل حج کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، تو پیدل حج کرنے میں زیادہ ثواب نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے یہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ زیادہ تھکنے میں زیادہ ثواب. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی رہی کہ اللہ نے چند دن صوم کے رکھے. پھر اس کے بعد اور آسانی سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اتنا ہی نہیں، اگر بیمار پڑ جاؤ، اگر سفر کی ضرورت ہو جائے تو بھی چھوڑ سکتے ہو اور اس کو دوسرے دنوں میں قضا کر لو. فعدۃ من ایام اخر، اتنی ہی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لو. اور یہ بھی اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ اگر گرمی کا صوم تھا تو آپ کو گرمی ہی کے مہینے میں پورا کرنا پڑے گا نا. یہ گرمی، سخت گرمیوں کے موسم میں جو ہے رمضان آ جائے اور آپ بیمار پڑ گئے، ٹھنڈی کا جب موسم آئے آپ قضا کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ نے سفر کیا، ٹھنڈی کے موسم میں آپ قضا کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں قضا کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سفر کر کے چلے جائیں، دن چھوٹا ہوتا ہے یا ٹھنڈا علاقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی طرح کی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. تو میرے بھائی یہ سب سے معلوم ہوتا ہے کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی. انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری اور پریشانی نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، پیاس سے مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا. یہ جہالت اور نادانی ہے. خودکشی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. بیمار کو کیوں چھوٹ دی گئی، مسافر کو کیوں چھوٹ؟ مشقت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں، چھینٹا مار رہے ہیں، لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے مسافر ہے اور صوم رکھے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں صوم رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اور اسی سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آگ لگ جائے اور آپ کو آگ بجھانا ہے اور آپ اگر صوم نہ توڑ دیں تو آگ نہیں بجھا سکتے، تو ضروری ہے کہ آپ صوم توڑ کے آگ بجھائیں. کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیرنا آتا ہے، آپ بلا صوم توڑے اس کو نکال نہیں سکتے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ صوم توڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں گے اور اس کو جا کے نکالیں. تو بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں مر جائیں تو مر جائیں لیکن صوم نہیں توڑ سکتے. یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے. دین ہمارے اپنے شوق کا نام نہیں ہے، دین ہماری اپنی پسند کا نام نہیں ہے، دین ہماری اپنی چاہت کا نام نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک بھیجا ہے، وہ دین ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. اور اس کا معنی بتایا گیا کہ جو لوگ پہلے یہ اختیار تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صوم رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے یعنی گویا جب اختیار تھا تب بھی صوم میں بہتری تھی، اور جب اختیار ہو گیا تو ظاہر بات ہے صوم میں تو بہتری میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. ایک معنی اس آیت کا اس انداز میں بھی اہل علم نے لیا ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام کی تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ صوم کی طاقت مشقت کے ساتھ رکھتے ہیں، مشقت کے ساتھ رکھتے ہیں تو ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. مثلا کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو مشقت کے ساتھ جو ہے ایسا بیمار جس کے شفا ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ آدمی ایک غریب کو کھانا کھلا دے. اس لحاظ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی اور اب بھی باقی رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو لوگ تطوع کریں، نفل کریں، زیادہ کریں، رضاکارانہ طور پر یا اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر لیں تو وہ ان کے لیے اور ہی بہتر ہے. زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی صوم بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے تو یہ اور زیادہ ہو گیا. تو یہ اور بہتر، یہ اور بہتر ہے. اور ظاہر بات ہے اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کسی کو افطاری کروانے کا کیا ثواب ہے؟
جتنے کو افطاری کرواؤ، جتنے مسلمان صوم رکھنے والوں کو افطاری کرواؤ اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ من فطر صائما فلہ مثل اجر، اور جن لوگوں نے افطاری کیا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک تطوع ہے، ایک نفل ہے، ایک زیادہ ہے، اور یہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ویسے ہی کوئی چاہے کہ ایک دن میں 3 صوم رکھ لے، رکھ پائے گا کوئی نہیں، کیونکہ وقت ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن 3 صوم کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے حاصل کر سکتا ہے کہ ایک صوم اپنا رکھ لیا، یا ایک نہیں رکھا 3 کو کھلا دیا 3 صائم کو، تو 3 صوم کا ثواب ہو گیا۔ اور بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب اسلامک سینٹر سے چھپی ہوئی ہے، آپ اپنی مفید عمر کیسے بڑھائیں، مفید عمر کیسے بڑھائیں، اور ابھی ہندی میں بھی چھپ کے آ گئی ہو کتاب، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لے کے تقسیم کریں لوگوں تک کہ کیسے خیر کے کام کیسے کریں اور کم عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب کیسے کمائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا چاہا تو ایک رات کو منتخب کیا، ایک مہینے کو منتخب کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ جس کو چاہے منتخب کرے، اللہ جس کو چاہے چن لے، اللہ جس کو چاہے مقام دے۔ تو اللہ نے جب اس کو منتخب کر لیا تو ظاہر بات ہے گویا یہ اس مہینہ اس لائق تھا، یہ مہینہ اس لائق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ خاص مقام دیتا اور اسی میں صوم اللہ تعالیٰ فرض فرماتا۔ اور میرے بھائیو، یہ مہینہ آپ جانتے ہیں صبر کا مہینہ ہے، اور صوم میں بھی بہت صبر ہے۔ صبر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک صبر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت پر باقی رہنے میں صبر کرے۔ آپ کو صلاۃ ادا کرنی ہے، صبر کے بغیر ادا کر سکتے ہیں؟ نفس بھاگے گا۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو۔ تو جب آپ اپنے نفس کو پکڑ کے روک کے لے جائیں گے صلاۃ کے لیے تو کرے گا۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے صبر ضروری ہے، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے، اور آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں پر بھی صبر ضروری ہے۔ تو 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر طرح کا صبر ہے، ہر طرح کا صبر ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے اور صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صوم کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی نیکیوں میں تو کیا طریقہ اللہ نے رکھا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اللہ 10 گنا کر کے دیتا ہے، 70 گنا کر کے دیتا ہے، 700 گنا کر کے دیتا ہے، حساب ہے۔ لیکن رمضان کے معاملے، صوم رمضان کے معاملے میں، صوم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں رکھی اور کہا میں دے دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا عطیہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی عطا، اس کی نوازش، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی داد و دہش بھی اسی طرح بڑی ہوتی ہے، اسی طرح عظیم ہوتی ہے۔ تو اللہ کتنا دے دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صوم رکھنے والا 2 وقت خوش ہوتا ہے۔ صوم رکھنے والا کب خوش ہوتا ہے؟ 2 وقت، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب رب سے ملاقات کرے گا اور صوم کا بدلہ پائے گا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور افطاری کے وقت کیوں خوش ہوتا ہے میرے بھائیو؟ ہاں، کیونکہ رہ کے مکمل کر لیا عبادت، جو اللہ کا حکم تھا پورا کر لیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شام کو مل جاتا ہے سب کھانے پینے کا، وہ بھی ہے ایک خوشی، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل ہے اتمام عبادت، وہ بھی ایک خوشی ہے کہ آپ کو جو ہے جو بھوک تھی وہ مٹ گئی، جو پیاس تھی وہ مٹ گئی، کھانے کی جو لذت کا احساس ہوا۔ بھوک میں کے وقت کھانے میں جو مزہ ملتا ہے، کیا بلا بھوک کے وہی مزہ ملتا ہے؟ پیاس کے وقت پانی اور مشروب میں جو مزہ ملتا ہے، کیا بلا پیاس کے بھی وہی مزہ ملتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ سب بھی نعمتیں ہیں، یہ سب بھی نعمتیں ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ بھی خوشی کا سامان ہے،
یہ بھی خوشی کا سامان ہے، لیکن عبادت کے مکمل کرنے کی جو خوشی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں، اسی صبر کے مہینے میں، یہ سستیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے رمضان کا مہینہ آ گیا تو بھوکے پیاسے رہنے کا تو اس کا مطلب کہ بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان اس کے باوجود بہادر رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے میں 2 بڑے غزوے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک غزوہ بدر اور ایک فتح مکہ۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ ہوا، اور اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا۔ بدر کے جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے بدر کے میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا۔ خود بدر کی لڑائی کا اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا کہ حق و باطل میں تمیز کر دیا اس دن نے، وہ بدر کی لڑائی تھی۔ اور جو صحابہ شریک ہوئے تھے، بدری صحابہ، اللہ نے کہا کہ جو کرو معاف ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا جو کرو معاف ہے۔ اور جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں آسمانوں میں، یہ وہ فرشتے ہیں کہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو بدر کا بہت بڑا مقام ہے، اور فتح مکہ کا مقام بھی آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صبر کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ صبر سے ہم کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس صبر کے مہینے میں تقویٰ پیدا کرنے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کیا کیا برائیاں ہیں کہ جن پہ ہم رمضان میں صبر کر لیتے ہیں اور باقی دنوں میں ہم صبر نہیں کر پاتے۔ تو کیا اس صبر سے ہم آگے بھی صبر پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، مولانا رمضان کا مہینہ ہے، میں نے ٹی وی نہیں کھولی، رمضان گزر گیا میں نے ٹی وی نہیں کھولی۔ رمضان جس دن ختم ہوا اسی دن سے یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹی وی آپ نے کیوں نہیں کھولا تھا؟ ٹی وی پہ صبر کر سکے صبر والے مہینے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹریننگ کے لیے رکھا تھا کہ وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس پہ تم باقی دنوں میں بھی صبر کرو، باقی دنوں میں بھی صبر کرو۔ تو کیا باقی دنوں میں بھی ہم اس پہ صبر کریں گے؟ اسی طرح سے اور بھی معاملات آپ لے سکتے ہیں، جتنی بھی جو ہے قسم قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ سب پہ اس پہ سب ساری چیزوں کو سیٹ کر لیں۔ میرے بھائیوں، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک اتارا، اور اس مہینے میں ہم پر صوم فرض کر دیا اور عبادت کا اسے موسم بنا دیا، اور جو بھی حاضر رہے، مستطیع رہے، مسلمان رہے، عاقل اور بالغ رہے، وہ صوم رکھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہاری آسانی کے لیے چاہتا ہے، تمہاری مصلحت اور بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا ہر جگہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی کہیں بھیجتے تھے تو فرماتے تھے یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، دشواری اور مشکل نہ پیدا کرو، وبشرا ولا تنفرا، اور خوشخبری دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اس گنتی کو مکمل کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اور اللہ کی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ جب چاند دیکھ لیتا ہے بندہ تو اس کے بعد میں جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ابھی ہم قرآن پاک کی آیتوں سے متعلق اور بھی آگے آیتیں ہیں، دعا سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد میں اور بھی مسائل ہیں، لیکن اب تیزی سے چلتے ہیں کچھ مسائل کی طرف۔ بعض وہ مسائل خاص طور پر کہ جن پہ تنبیہ ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان مسائل کے بارے میں غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صوم میں 2 چیزیں رکن ہیں جن کے بغیر کسی کا صوم درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے نیت، اور دوسرے ہے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر کوئی آدمی نیت کے بغیر رہ جائے، صوم رہ جائے، تو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو فجر سے پہلے ہی پورا عزم اور ارادہ نہ کر لے صوم کا تو اس کا صوم نہیں ہوگا۔ تو فجر سے پہلے ہی نیت ہو جانی چاہیے، لیکن یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں۔ اگر میں ابھی کسی سے پوچھوں کہ جب آپ اپنے کمرے سے نکلے تھے اسلامک سینٹر آنے کے لیے تو آپ کہہ کے چلے تھے کہ میں نیت کرتا ہوں اسلامک سینٹر جانے کی، وہاں کے 3 منزلے پر چڑھ کے ہال میں پہنچ کر کے درس سننے کی، ہے نا، اور امام صاحب کا منہ ہماری طرف رہے گا، تقریر کرنے والے کا منہ ہماری طرف رہے گا اور ہمارا منہ ان کی طرف رہے گا، اس طرح کر کے نیت کر کے چلے ہیں؟ درس سننے کی نیت سے آئے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جو آپ نے دل میں سوچا ہے وہی نیت ہے۔ اگر کسی نے سوچا ہے کہ جا کے کچھ نئے دوست بنائیں گے تو نئے دوست بنانا اس کی نیت ہے۔
تعارف کرنا کسی نے کوئی سوچ کے آیا ہے تو تعارف کرنے کی نیت سے آیا ہے. تو نیت وہ ہے جو آپ کے دل میں تھی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں دو آدمی کو اختلاف ہوا ہے نا, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. نیت اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یار مجھے نیت سکھا دو. آپ کی نیت دوسرا کیا سکھائے گا؟ اگر کوئی آدمی مسجد میں جوتے چوری کرنے کے لیے گیا ہے اور دوسرا آدمی اسے نیت سکھا رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں مسجد جا کر کے صلاۃ پڑھنے کی, تو اس کی نیت صلاۃ پڑھنے کی ہو جائے گی کہ جوتا چوری کرنے ہی کی رہے گی؟ ظاہر بات نہیں رہے گی. تو نیت جو زبان سے سکھاتے ہیں بالکل لغو اور فضول چیز ہے, اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا میرے بھائیوں, نہ آپ کے صحابہ کرام نے اسے پڑھا. کوئی بھی دعا جس میں نویتو آئے کہ میں نیت کرتا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں. اس لیے نویتو والی دعا جس نے بھی یاد کیا ہو پہلے, آج سے بھلا دو, ڈیلیٹ کر دو, حذف کر دو. وہ دعا نہیں ہے, دعا نہیں اللہ کے نبی کی, نہ صحابہ کرام کی. نویتو والی کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے. جس دعا میں بھی نویتو ہو اسے چھوڑ دو, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ نیت کو زبان سے کہنا ہی نہیں. نیت کو زبان سے کہنا ہے, نیت وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. البتہ نیت کے اندر دو باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جب رمضان شروع ہو, آپ نے چاند دیکھ لیا, یا خبر مل گئی, یا اعلان ہو گیا, یا گواہی مل گئی, شہادت مل گئی, اور یہ ہے کہ کل سے رمضان شروع ہے, رمضان داخل ہو گیا ہے, تو آپ پکا ارادہ کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صوم رکھوں گا. تو ایک تو اخلاص, کہ یہ صوم جو میرا ہوگا دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا, یہ صوم میرا لوگوں سے ملامت سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا, یہ صوم میرا صرف لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہوگا کہ میری قوم کے لوگ رکھتے ہیں, بلکہ یہ صوم میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا, اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہوگا. تو نیت میں پہلی چیز جس کا دھیان دیں وہ اللہ کے لیے اخلاص ہے, اور دوسری چیز جس کا دھیان دیں عبادت کی تعین کی, کون سی عبادت کرنے جا رہے ہیں. رمضان کا فرض صوم رکھنے جا رہے ہیں, تو نیت میں آپ یہ بھی خیال کریں کہ یہ رمضان کا فرض صوم ہوگا, یہ کوئی نفلی صوم نہیں ہوگا, یہ کوئی کفارے کا صوم نہیں ہوگا, یہ کوئی منت والا صوم نہیں ہوگا, یہ رمضان کا فرض صوم ہوگا. تو نیت ضروری ہے, وہ دل سے ہونا چاہیے, اور اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو, اور دوسرے یہ کہ فرض رمضان کا صوم ہے, عبادت کی تعین ہو. زبان سے نیت کرنا, جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ سنت کا الٹا کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت سے کون خوش ہوتا ہے, اللہ یا شیطان؟ بدعت سے شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان کیوں خوش ہوتا ہے بدعت سے؟ کیونکہ بدعت کرنے والا اسے دین سمجھ کے کرتا ہے, توبہ نہیں کرے گا. گناہ سے شیطان اتنا نہیں خوش ہوتا جتنا بدعت سے خوش ہوتا ہے. ایک آدمی چوری کرے, وہ کبھی یہ نہیں سمجھ کے کرے گا کہ میں چوری کر رہا ہوں ثواب ملے گا, ہے نا, اس لیے وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا, اللہ معاف کر دے. لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ دین سمجھ کے کرتا ہے. جب تک اسے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ بدعت ہے تب تک وہ توبہ نہیں کرے گا. اس لیے شیطان خوش رہتا ہے کہ محنت بھی کر رہا ہے, توبہ بھی نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں کرے گا یا اللہ میں زبان سے نیت کرتا ہوں معاف کر دے. وہ تو سمجھ رہا ہے اللہ خوش ہو رہا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہا ہے. تو زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. تو ایک چیز ہو گئی رمضان کے مسائل میں سے. دوسری چیز میرے بھائیوں, رمضان کے مسائل میں سے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. صوم توڑنے والی بڑی بڑی 3 چیزیں ہیں, ہر کوئی جانتا ہے اس کو. کون سی چیزیں؟ کھانا کھانا, پانی پینا, اور ہم بستری کرنا. کھانا پینا شہوت, یہ 3 بڑی بڑی چیزیں ہیں. کچھ اور چیزیں بھی اس کے ضمن میں ہیں, جیسے مثلا جو چیزیں کھانے پینے کے برابر ہوں, یا جو چیزیں شہوت والی ہوں, اور یا جن چیزوں کا الگ سے ذکر آیا ہے. چند چیزیں مثلا جو چیزیں کھانے پینے کے برابر ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کسی نے گلوکوز چڑھوا لیا کھانے پینے کے برابر, کسی نے خون چڑھوا لیا, کھانے پینے سے خون بنتا ہے, ڈائریکٹ اس نے خون ہی چڑھوا لیا. تو یہ سب بھی صوم توڑنے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی جمع کے بجائے اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے جاگتے ہوئے دانستہ طور پر منی نکال دی تو ظاہر بات ہے اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا, اور ان ساری چیزوں کی قضا کرنی ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص بھول کے کھا لے, بھول کے پی لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پکڑ نہیں رکھی. ایسے ہی کوئی رمضان کے دنوں میں سو رہا تھا اور اسے احتلام ہو گیا اور غسل کی ضرورت ہو گئی, تو بھی اس کے صوم پہ فرق نہیں پڑے گا. غسل کر لے اور اپنا صوم
پورا کرے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ میں سرما لگا لیا یا دوا ڈال لی یا کان میں دوا ڈال لی تو صوم ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ کان میں دوا ڈالنے سے صوم ٹوٹتا ہے، نہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے صوم ٹوٹتا ہے، نہ غسل کرنے سے صوم ٹوٹتا ہے، نہ مسواک کرنے سے صوم ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں بہت مسواک کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کان یتسوق ما لا احصی ولا اعد، اتنا آپ مسواک کرتے تھے کہ میں اسے گن نہیں سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا اس کا۔ تو اس لیے جو ہے مسواک کرنے سے، بلکہ ٹوتھ پیسٹ بھی اگر کوئی کرے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں لذت ہوتا ہے، پانی میں بھی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، لذت ہوتا ہے۔ کلی کرتے ہیں آپ وضو کرتے ہوئے تو پانی میں کسی طرح کا ٹیسٹ نہیں لگتا، ٹیسٹ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیسٹ معجون جو دانتوں میں لگاتے ہیں وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیوں بلا وجہ کے شبہ میں آپ مبتلا ہیں کہ نہیں پیسٹ اگر کر لیے تو صوم ٹوٹ جائے گا، یہ بلا وجہ کا شبہ ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو ناک میں یا منہ میں اسپرے لینے کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کی سانس نہیں آتی، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس اسپرے سے بھی صوم نہیں ٹوٹتا۔ دانت میں کبھی تھوڑا موڑا خون آ گیا اس سے صوم نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے تو غبار منہ میں چلا گیا اس سے صوم نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود قے آ گیا صوم نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ آپ جان بوجھ کے قے کریں گے تو صوم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے عورت کو اگر حیض آ گیا، حیض کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عورت کو منع کر دیا ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں نہ صوم رکھے گی نہ صلاۃ پڑھے گی، نہ صوم رکھے گی نہ صلاۃ پڑھے گی۔ البتہ صلاۃ کی تو قضا نہیں ہے، پوری طرح معاف ہے، صوم کی قضا ہے، صوم کی قضا ہے۔ ایک عورت آئی اور اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے کہا کہ اماں عائشہ کیا بات ہے کہ ایک عورت جب حیض آ جائے اسے تو صوم کی قضا کرنا پڑے گا اور صلاۃ کی قضا نہیں کرنا پڑے گا، فرق کیوں ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، تو حروریہ تو نہیں ہے، یعنی تو بدعتی تو نہیں ہے؟ کیوں کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو لوگ بات میں کیوں نکالتے ہیں، ایسا کیوں، یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، قرآن پاک میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ پوچھنے کے بجائے ایسا کیوں ہے، علت کے پیچھے بھاگتے ہیں، سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ تو بدعتی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسے ہی میں سمجھنا چاہتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تھا تو ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ صوم کی قضا کرے اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، انہوں نے شریعت بتا دی، حکمت بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو حکمتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ظہر 4 رکعت کیوں ہے اور مغرب 3 ہی رکعت کیوں ہے اور فجر 2 رکعت کیوں ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے اور جو ہے سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کیا اس لیے کہ دل یہاں پر ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم کو، باقی علتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں صوم توڑ دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ صوم کا رکن ہے۔ تو صوم کے کتنے رکن ہو گئے؟ ایک نیت اور دوسرے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور کس طرح کے مسلمان پہ صوم فرض ہے؟ جس کے اندر کتنی چیزیں ہوں؟ کس انسان پر، کون سے انسان پہ صوم فرض ہے جس میں 4 چیزیں ہوں؟ ایک تو وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، دوسرے وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، تیسرے وہ بالغ ہو اور بچہ نہ ہو۔ بچہ کو عادت ڈالنے کے لیے رکھوانا چاہیے لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ قادر ہو، قدرت ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، صوم رکھنے کی ایسا نہ ہو جسے صوم رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو اس کے اوپر صوم فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ پہلا کام تو جو اللہ نے فرض کیا اعلان کر کے، کیا فرض کیا؟ سیام یا صوم، جو اللہ نے فرض کیا، یہ سب سے اہم کام ہے جو اس رمضان میں کے مہینے میں کرنا۔ دوسری چیز ہے قیام اللیل، جس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تراویح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تراویح کی فضیلت ہے، تراویح کی فضیلت ہے۔ تراویح کے بارے میں بہت سارے لوگ بلا وجہ کے مسائل میں لڑتے ہیں، 8 پڑھیں گے کہ 20 پڑھیں گے، اس پہ ساری لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے مسجدیں تقسیم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے خونریزیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوتی ہے،
اس کی وجہ سے لوگ پولیس تھانے تک کیس لے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا مصائب پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس مسئلے سے زیادہ اہم مسائل ہیں جن پر کی غور نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ خود اپنے اندر اہم نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ جو کہے کہ 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے اس کی بات بھی غلط ہے، اور جو کہے 20 سے کم نہیں پڑھ سکتے اس کی بات بھی غلط ہے، دونوں غلطی پر ہیں، دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ جو کہے 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے غلطی پر ہے، جو کہے 20 سے کم نہیں پڑھ سکتے غلطی پر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی ہے، آپ نے کوئی تعداد نہیں، آپ نے کہا کہ قیام اللیل اتنا ہی کرو، ایسی کوئی تعداد نہیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تعداد پڑھتے تھے وہ عام طور پر 11 رکعت تھی یا 13 رکعت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی 11 سے زیادہ رات کی نہیں پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کا عمل دیکھتی تھیں، وہ آپ نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے عام طور پر، اسی میں آسانی ہے، اسی میں لمبی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی میں لمبا رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی صلاۃ ادا کی 13 رکعت، 2 پھر 2 پھر 2، انہوں نے گیا یہاں تک کہ 13 رکعتیں ہو گئی۔ تو یہاں 11 تو نہیں رہا، 8 3 11 کے بجائے 10 3 13 ہو گیا، 10 3 13 ہو گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں 8 ہی ہے تو ان کے خلاف یہ دلیل جاتی ہے، اس لیے 13 رکعت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی صلاۃ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُؤْتِرْ بِرَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، کہ رات کی صلاۃ 2 رکعت پڑھتے جاؤ، جب صبح ہونے کا خطرہ ہو 1 رکعت وطر پڑھ لو، سب وطر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے متعین نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی 20 پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی 30 پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی 40 پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی 8 پڑھے تو سب سے زیادہ ظاہر سنت کے مطابق ہے، سنت کے سب سے زیادہ یہی مطابق ہے۔ تو اس لیے یہ لڑائی تو بالکل غلط لڑائی ہے اور یہ لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ جس پہ لڑائی ہونا چاہیے کہ صلاۃ اطمینان سے پڑھو، کیونکہ بے اطمینانی کی صلاۃ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک بار ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آ کے اللہ کے نبی سے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، کہا تم نے صلاۃ پڑھی نہیں، جاؤ پھر سے پڑھ کے آؤ۔ گئے وہ پھر ویسے ہی پڑھے جیسے انہوں نے پہلے پڑھی تھی، اور دوبارہ لوٹ کے آئے اور اللہ کے نبی نے پھر سلام کا جواب دے کے لوٹا دیا کہ تم نے پڑھا ہی نہیں۔ تیسری بار بھی یہی بات ہوئی، پھر چوتھی بار انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو اس سے اچھا پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ سکھائی، اس صلاۃ سکھانے کے اندر اللہ کے نبی نے بار بار تاکید کی ہے کہ یہ کام کرو اطمینان سے کرو، رکوع کرو اطمینان سے کرو، سجدہ کرو اطمینان سے کرو، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، رکوع کے بعد کھڑے ہو اطمینان، یہاں اتنے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ اطمینان ہو جائے۔ تو آپ نے بار بار اطمینان کی تاکید کی ہے۔ جو لوگ تراویح اس طرح پڑھتے ہیں کہ کوئی اطمینان نہیں ہوتا، جب تک ایک شخص سجدے میں جاتا ہے تب تک ان کا امام دوسرے رکعت کے رکوع میں چلا جاتا ہے، میرے بھائی یہ کون سی صلاح؟ اس سے اچھا پڑھو ہی نہ۔ پڑھنا ہے تو ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے، ورنہ اس طرح نام تو نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھنی اور اتنی رکعتیں پڑھنی، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اطمینان سے پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت ترتیل سے کرو۔ قرآن پاک ایسے پڑھتے ہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، حافظ صاحب سمجھتے ہیں کبھی کبھی 3 4 4 صفحہ چھوڑ کے چل دیتے ہیں آگے، اور نہ پیچھے والے سمجھتے ہیں۔ تو اس کی تو کوئی تاکید کرتا ہی نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح انداز میں کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ سب کرنے کے بجائے لڑتے ہیں کتنی رکعت ہونی چاہیے، رکعت جس پہ کی لڑائی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس میں بہرحال کچھ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کی بھی وضاحت ضروری میں سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اتنی ہی باتوں پر میں آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا یہ موقع نصیب فرمائے، اور ہم میں رمضان
میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، اس خزانے سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تندرستی عطا کرے۔ جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کو جو ہے کی ادائیگی کا اللہ جلد سے جلد غیب سے سامان فرما دے، اور جو ہم میں سے مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ہم جو اس طرح کی مجلسوں میں آتے ہیں دین کا شوق لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ دین کی محبت کی چنگاری ہمارے دلوں میں سدا قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنائے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے سعادت کا، خوشیوں کا، اور جو ہے ہر طرح کی بھلائی پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔